اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیات 75 سے 77 تک۔ تو اس کا ترجمہ ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 75۔ افتطمعون، جو شروع میں ہے اس کے معنی ہوں گے کیا، پھر اس کے بعد دیکھیں فا ہے تو فا کے معنی پھر تطمعون، تطمعون میں اگر آپ دیکھیں تو واو نون اینڈ پہ ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ پلورل ہے، دو سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو کیا ہو گیا، افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم لیے تمہارے، آپ اس کو تم پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ تمہارے لیے یا تم پر، و اور قد تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے، ہو ہے اینڈ پہ تو اس کے معنی ہوں گے اس کو، من سے، بعدی بعد، ما اس کے، عقلہ عقل جیسے ہماری اردو میں ہوتی ہے وہی ہے، عقل کس کو کہتے ہیں، سمجھ رکھنا کسی چیز کی، تو وہ سمجھ لیتے ہو اس کو، و اور ہم وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ آیا نمبر 76۔ و اور اذا جب، لقو ملتے ہیں، القاء کرنا ملاقات کرنا، الذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اور اذا جب، خلا الگ ہوتے ہیں، بعدہم بعد ان کے، الی پاس، بعدن بعد کے، قالو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو، فتح کھولا یا ظاہر کیا، اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں، اینڈ پہ کم ہے تو تم پر، بھی اس سے، عند نزدیک یا پاس دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ربکم رب تمہارے، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ آیا نمبر 77۔ او کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انا بے شک، اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، و اور ما جو کچھ، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، عین لام نون ہے درمیان میں، تو دیکھیں جس طرح ہمارے اردو میں ہوتا ہے نا اعلان کرنا اونچا کسی چیز کو بیان کرنا، اسی سے یہ ہے، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں یا وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ چلیں اس کی تفسیر اب ہم دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 75۔ کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سن لیتے ہیں اور پھر اس میں یعنی کہ تورات میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف کے معنی ہوتے ہیں بدل دینا، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کا ذکر کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی یا تشبیہ دی تھی پتھروں کے ساتھ، کہ دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ
کیا تم ایسے لوگوں سے توقع رکھتے ہو، ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیں گے، تمہاری باتوں کو سچ مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ جس طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح تورات بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ اللہ کا کلام اس کو سنتے تھے اور اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر، یعنی کہ یہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کر بھی پھر بھی اس کو بدل دیتے تھے۔ تو جو ورڈ آیا ہے نا یہاں پہ افتتمعون، تو یہ ہے طمع سے، اور طمع کہتے ہیں ایسی امید جو بہت ہی پختہ رغبت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تو یعنی کہ دو چیزیں جو ہیں، ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ طمع ہے۔ ایک تو اس میں رغبت ہوتی ہے اور پھر ایک اس میں امید بھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی بہت زیادہ اس چیز کی خواہش رکھتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب وہ منہ پھیر جاتے تھے، اتنی کوشش کے باوجود بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کی باتیں بتاتے تھے، پھر بھی وہ لوگ ان سے منہ پھیر لیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اللہ کی آیات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی اور غمگین ہو جاتے تھے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی بتایا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کے اوپر حسرت نہ کریں، آپ نہیں ان کے بارے میں اپنے آپ کو غمگین کریں۔ ان تمام باتوں کو جان کر بھی، جو باتیں ہم نے اب تک پریویسلی ان کی دیکھی ہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا آپ ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات کو مان جائیں گے اور پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا ہے، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور سننے کے بعد اس میں چینجز لے آتا ہے۔ تو یہاں پر فریق کا جو ورڈ ہے فریقن، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کے معنی ہے کہ اس سے مراد یہاں پر ان کے علماء ہیں، ان کے علماء کرام جو ان کو جیسے اسکالرز آپ کہہ لیں جو ان کے ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تورات جو تھی اس کا ایکسیس ہر بندے کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کے ریبائز ہوتے تھے وہی ایکسیس کر سکتے تھے تورات کو، تو ان کے پاس یہ ہوتا تھا۔ اور پھر کسی کو کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ جب کبھی ہوتا تھا تو وہ ان ریبائز کے پاس آتے تھے اور اپنے اپنے مسئلے ان کو بتاتے تھے، جس کو وہ جا کر اپنی تورات میں کھول کر چیک کرتے تھے اور پھر آ کر ان کو بتاتے تھے کہ تورات میں اس کے ریلیٹڈ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا معنی اس میں یہ ہے اس کا کہ اس سے مراد وہ 70 لوگ ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے بھی آپ کے رب سے ملنا ہے، ہمیں بھی لے کے جاؤ کہ آپ جہاں پہ اپنے رب سے آپ نے ملاقات کی ہے، ہم نے بھی اللہ کا کلام سننا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا وہاں پہ براہ راست۔ پھر انہوں نے سننے کے بعد کیا کہا؟ ویسے تو ایمان لے کے آ سکتے تھے فوری، کیونکہ جب ڈائریکٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کی آواز سن لی، اللہ کا کلام سن لیا، تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی۔ بجائے اس کے انہوں نے آگے سے ایک اور ڈیمانڈ کر دی، انہوں نے کہا کہ کلام ہم نے سن لیا لیکن ہم نے اپنے رب کو دیکھنا بھی، اب ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہمیں پتہ ہے کہ بجلی گری، وہ سب مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس سے جو ہیں اس کے معنی میں آ جاتی ہیں کہ یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے علماء کرام ہیں، اور وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ تحریف کے معنی ہیں بدل دینا، تبدیل کر دینا، کسی چیز کو چینج کر دینا، آلٹر کر دینا۔ تحریف دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس میں ہوتی ہے لفظی، یعنی کہ کسی کے الفاظ کو بدل دینا، ورڈنگ ہی چینج کر دینا، اور ایک ہوتی ہے میننگز کے حساب سے کہ آپ نے اس کے میننگ ہی بدل دی ہیں۔ یہی تحریف آپ دیکھیں قرآن میں بھی ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تجوید کے اندر
آپ تجوید ہوتی کیا ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے اس کے الفاظ کو ادا کرنا، اس طریقے سے پڑھنا جس طرح وہ نازل ہوا تھا. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ 2 طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں، ایک لحن جلی ہوتی ہے، ایک لحن خفی ہوتی ہے. تو کچھ مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں جو کبیرہ گناہ میں آ جاتی ہیں، کچھ مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں قرآن میں جو صغیرہ گناہ میں آتی ہیں. تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تو گناہ مطلب یعنی کہ بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پھر استغفار کرنی پڑتی ہے. اور یہ کون سے گناہ ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے وقت ان کی جو جیسے حرکہ ہیں، قرآن کی حرکہ کو ہم بدل دیتے ہیں. آپ نے جیسے پیش لگا ہوا تھا یا دمہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے اس کو کسرہ فتح کے ساتھ چینج کر دیا. آپ نے، اور اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، زیر زبر کہتے ہیں نا. تو یعنی کہ وہاں پہ پیش لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کو زبر پڑھ دیا. اسی طرح کہیں پہ سکون تھا تو آپ نے اس کو کوئی حرکت بنا کے پڑھ دیا. تو یہ ایسی چیزیں جب ہم کرتے ہیں، اس سے اس کے جو ہیں ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے، پھر ورڈنگ کی وجہ سے اس کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتی. تو آپ نے پورے کے پورے اس کے معنی کو بدل دیا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سب کو ایفرٹس کرنے چاہیے کہ ہم قرآن کو پراپرلی پڑھنا سیکھیں. نہیں آتا، اب تک ہمیں اگر اس چیز کا احساس نہیں تھا تو کم از کم اب ہم اس چیز کو شروع کریں کہ نہیں، مجھے کرنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے اور پراپرلی پڑھنا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم جانے انجانے میں کچھ ایسی پڑھتے پڑھتے مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم پورے کی پوری قرآن کی جو ورڈنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو احسن طریقے سے پڑھ سکیں. اور ہم کوشش کرنی، ظاہر سی بات ہے کوشش تو ہمارے ہی کہنے سے ہوگی نا، ہم کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق اندر شامل ہوگی. تو ہمیں پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا. تو تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا گیا تھا. اس کے بارے میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودی لوگ تھے وہ اس طرح سے جانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. کہ باپ سے زیادہ بیٹے کو کون جانتا ہوگا؟ یعنی کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. اس کے ایک ایک فیچرز ان کو پتہ ہوتے ہیں، اس کی ہیبٹس پتہ ہوتی ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی کہ دیر واز نو وے کہ وہ اس کو مس کر سکتے ہیں. کہ وہ اتنی کلیئرلی ان کے سائنس نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھیں کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح مس کر سکتے. تو اس کے باوجود انہوں نے آگے سے کیا کیا کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تورات میں بتایا گیا تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا. تو جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کا کلر جو تھا بہت فیئر تھا، تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ جو نبی آئیں گے ان کا کلر جو ہے وہ ویٹش ہوگا، ویٹش یا آلیو کی طرح کا ہوگا. پھر جیسے اگر ان کی ہائٹ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہائٹ بتائی تھی کہ ایک میڈیم ہائٹ کے تھے، تو اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کی وہ تو بہت لمبے ہوں گے نبی. اور کیا ریزن ہے ایسے چینجز انسان کیوں لے کر آتا ہے؟ آپ کیوں اس طرح کی الٹی پھوٹی چیزیں اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کو یہ بات بتائیں اور وہ اس سے میچ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ تو میچ ہی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ تو نبی ہیں ہی نہیں، یہ جو بھی دعوے کر رہے ہیں یہ غلط اور جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. تو اپنے لوگوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، وہ اس قسم کے کام جو تھے یہ کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تک ان لوگوں نے جو تھیں وہ بدل کے رکھتے ہیں. ہمیں دیکھیں کیا بات پتہ چلتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی لوگ تھے ان کی فطرت میں شامل تھی یہ چیز، یعنی کہ اتنا زیادہ یہ اس کام کو کیا کرتے تھے کہ یہ ان کی ایک ذات کا حصہ بن چکا تھا کہ چیزوں کی تحریف کرنا، چیزوں کو چینج کر دینا، رد و بدل کر دینا، ادھر کی بات کو ادھر سے چینج کر دینا، ادھر کی ادھر کر دینا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ الفاظ کو اور ان چیزوں کو بدل دیتے تھے. اس بات کی اور ایک دلیل جو ہے وہ سورۃ النساء میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کیا غلطی ہوتی تھی ان لوگوں سے؟ بائی مسٹیک ہوتا تھا کہ اس طرح کی چینجز آ جاتی تھی؟ نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کرتے تھے جان بوجھ کے کیا کرتے تھے، اون پرپس کرتے تھے. کیسے ہمیں پتہ ہے اس چیز کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو
وہ جانتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, انہیں اس چیز کا علم تھا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دھوکے میں کر رہے تھے, بیوقوفی میں کر رہے تھے. they knew what they were doing. سو جان بوجھ کے وہ اس چیز کو اس طرح کر رہے تھے. اب ہم جیسے کہتے ہیں کہ ان کی خصلت ہی ایسی تھی, یہ ایسے ہی کام کیا کرتے تھے, تو ہمیں کیسے پتہ کہ ان کی خصلت ایسی تھی, وہ اسی طرح کے ریپیٹڈلی کرتے تھے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ہسٹری دیکھتے ہیں. ہم نے ان کی یہودیوں کی جو ساری چیزیں اب تک پڑھی, تو ہم نے کیا ان کے بارے میں ایک امیج انسان کا بنتا ہے کہ وہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے, کس قسم کی قوم ہے, ایز اے نیشن وہ لوگ کس طرح کے ہیں, کیا کام وہ کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں, نبیوں کا قتل بھی کر دیا انہوں نے, اس کے علاوہ چیزوں کو بدل دیتے ہیں, چیزوں سے انکاری ہو جاتے ہیں, بہت ایروگینٹ ہے یہ لوگ. اب اس طرح سے جب کسی کی بات آپ بار بار سنتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نہیں مینی ٹائمز وہ اس طرح کے بیہیویئر شو کرتے ہیں, تو اس سے اگر ہم ایک اسوم کر لیتے ہیں ان کے بارے میں کوئی چیز, تو از اٹ الاؤڈ؟ تو یس ہم کر بھی سکتے ہیں. ویسے تو ہمارے ایز اے مسلم ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی برا گمان نہ رکھیں, اچھا گمان رکھیں. لیکن کبھی اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چل جائے یا آپ نے اس کو آبزرو کیا ہے کافی زیادہ کہ ایک بندہ ہے, اس کا کردار ہی ایسا ہے کہ وہ آپ سے جب بھی بات کرے گا وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا, ہمیشہ کمپلیننگ قسم کا بیہیویئر ہے, تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ بندہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کو آلریڈی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پھر سے کوئی کمپلین لے کے آیا, ہر وقت شکایتی موڈ میں رہنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہی رہتی ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں گے نا, آئیں گے ہی تب جب ان کو ضرورت ہوگی. تو اس میں بھی پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی دفعہ ہو چکا ہے, تو نیکسٹ ٹائم جب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو میسج کرتا ہے یا فون کرتا ہے, آپ کے آلریڈی دماغ میں ایک امیج بنا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا پھر فون آیا تو یہ بندہ, اس کو ضرورت پڑ گئی, اب اس نے پھر کچھ مجھ سے مانگنا ہے یا کسی چیز کی اس کی ایک ڈیمانڈ ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ ایک اس کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے حساب سے جب آپ ایک ذہن میں چیز لے کے آتے ہیں, تو پھر وہ آپ گناہ گار نہیں ہوتے اس چیز میں, کیونکہ وہ آپ بھی اپنے آبزرویشن کی بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ نہیں ہے کہ پھر بھی آپ رکھیں, کیونکہ کبھی ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز میں سے بھی خیر نکل آتی ہے, کبھی ایسے لوگ بھی آپ کو اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ پھر بھی یہ بات ہے کہ ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو یہود جو لوگ ہیں ان کا بیہیویئر ہمیں اب یہاں پہ جو پتہ چلتا ہے کہ اتنی دفعہ ہم ان کا دیکھ چکے ہیں. ایک تو یہ ناشکری قوم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ احسانات ان کے اوپر کیے, اللہ کے کسی احسان کو نہیں مانتے تھے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے, حد سے گزر جاتے تھے, حد سے بڑھنے والے لوگ تھے یہ. پھر انہوں نے اور اس سے بڑا کیا دیکھیں, اب یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے کلام کے اندر ہی تبدیلی کر دی. مطلب اب اس حد تک بھی وہ چلے گئے. پہلے تو چلیں جھٹلانے کی حد تک تھے, ناشکری کی حد تک تھے, لیکن ایک کلام جو ان کا ہے بھی نہیں, اللہ کا ڈائریکٹ کلام, اللہ کے الفاظ, اس کو بھی انہوں نے بدل کے رکھ دیا. تو اسی سے ہی اب ہم نے انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے. دوسری بات اس سے ایک یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں ہم بھی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم ایسا نہ کریں کہ کسی بھی آیت کو خود سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں خود سے جو ٹرانسلیشن آ رہی ہے آپ اس کی بتا دیں, خود سے تفسیر اس کی بتا دیں, کیونکہ اٹ از اے ویری سیریس میٹر کہ ہم جو بات یہاں پہ بتا رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, کہ وہ بات ایکیوریٹ ہو اور وہ ویسی ہی ہو جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم خود سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے, ہم خود سے کوئی چیز ایسی چینج نہیں کر سکتے. کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے کرتے ہم اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں دوسرے کو کہ جس سے وہ معنی بدل جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہ رہے تھے وہ آلٹر ہو جاتی ہے چیز. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے ہماری بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے اندر کوئی چینجز آ جائے اور کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نکل جائے, غلط بات ہم پروموٹ کر دیں آگے. آیت نمبر 76.
اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو وہ جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں، تاکہ وہ اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کہ ان کو ایک طرح سے ٹونٹنگ قسم کا یہ ہے، ڈانٹنے والا سٹائل ہے کہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم جا کہ ان کو ہماری باتیں کھول کھول کے بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، یعنی کہ وہ خالصتاً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اوپن کی ہیں، اور تم اپنی چیزیں جا کے ان کو بتاتے ہو، تو ساری بتاؤ گے تو یہ تو باتیں تمہارے ہی اگینسٹ قیامت کے دن جو ہے وہ لے آئیں گے، یعنی کہ ہم سب کے اگینسٹ لا کے وہ اس دن اوپن کر دیں گے۔ تو اس آیت سے یہودیوں کا وہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جو یہ وہ والے، یعنی کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافق تھے، یہ کیا کرتے تھے جب پہلے مسلمانوں سے ملتے تھے، تو اب دیکھیں پہلے بھی ہم نے اس طرح کا بیہیویئر ان کا دیکھا تھا کہ یہ منافقت میں ایسے ہوتے تھے کہ آپس میں ملتے تھے، جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو یہ شو کرتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے جیسے ہیں، جیسے آپ ایمان لے کر آئے ویسے ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے تو ٹھٹھے لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا ان لوگوں کا۔ تو یہاں پر بھی جب یہ مسلمانوں کے ساتھ تو یہی شو کرتے تھے کہ ہم بالکل تمہارے جیسے ہیں، ہم جو ایمان لے کر آئے جیسے آپ ایمان لے کر آئے ہیں، اور پھر اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے یعنی کہ کنفرمیشن کے لیے وہ کچھ باتیں تورات کی ان کو بتاتے تھے کہ ہاں ہماری تو تورات میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں جو تھیں یا ان کے بارے میں کچھ جو بشارتیں تھیں، ایسی چیزیں تھوڑی بہت بیان کرتے تھے کہ جس سے سچائی ثابت ہو کہ ہاں ہمیں تو بہت علم ہے اس چیز کا، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو اس طرح سے تھوڑی باتیں تورات کی بتا کر تاکہ یہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر لیں اور پھر ہمیں مان لیں کہ ہاں ہم بالکل آپ ہی کے جیسے ہیں۔ تو یہ باتیں جب دوسرے یہودیوں کو پتہ چلتی تھیں تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ تم وہاں جا کر ہماری یہ باتیں ان پہ اوپن کیوں کرتے ہو، یہ سارا کچھ کہ ایک بات آپ ہماری تورات کی، یا چلیں اس میں سے کچھ باتیں بھی جو آپ جا کے وہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ یہی لوگ قیامت کے دن آپ کی باتوں کو ہی لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب باتیں پتہ تھیں، اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے ہم عذاب میں پڑ جائیں گے، ہمیں اللہ کا عذاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں بیوقوف کتنے ہیں، اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ان کے بتانے سے ہی مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مسلمان اب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ یہودی لوگ تو یہ کرتے تھے، یہودی لوگ ایسے کرتے تھے، جو بھی باتیں ہیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کیا نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو، کیا ہے اللہ سے جو چھپا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جو کام کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ جو حرکتیں ان کی، جو چیزیں یعنی کہ جو منافقت بھی ان کی تھی، تو یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے یہ ساری چیزیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بیوقوفی میں کر رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، بیوقوف تھے، ان کو ہر چیز کی خبر تھی کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ والے کام جو تھے کرتے ہی چلے جا رہے تھے، یعنی کہ غلطی کر بھی رہے ہیں اور غلطی کو مانتے بھی نہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے۔ اور ایسے کیوں وہ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب ان کو کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی گناہ ان کو گناہ لگتا تھا، نہ کوئی اپنی غلطی ان کو غلطی لگتی تھی، ہر چیز کو یہ اسی طریقے سے لیتے تھے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ فتح اللہ علیکم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہاں پر کہ کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کہ اللہ نے تمہیں ان کا علم دیا ہوا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو تھے ان کے اندر بھی منافقت تھی، منافق لوگ ان کے اندر بھی تھے، جیسے ہر طرف دیکھیں لوگ منافق اب تو
ہر طرح کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ہمیں کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، اس کے منہ پہ کیا ہے۔ اب تو منافقت اتنی کامن ہو چکی ہے، تو یہ کہ یہودیوں میں بھی منافقت تھی۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن اور کافر جو ہیں قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے، ان میں بھی لوگ جو ہیں جن کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز اوپن کر دیں گے، سب کھل جائے گا، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اوپن کر کے رکھ دے گا۔ کس چیز کے بارے میں جھگڑے ان کے ہوں گے؟ ان کے جھگڑے اسی باتوں پہ ظاہر ہوں گے نا کہ یہ جو باتوں کو چھپاتے تھے یا جو باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کے باوجود وہ انکاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے تھے، باقی نبیوں پر ایمان لے کر نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جب اوپن ہوئیں گی اس دن، اس بات پہ وہاں پہ جھگڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو ہر چیز کا علم ہم نے دیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو اس بات میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ پھر جھگڑیں گے۔ آیا نمبر 77، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا بھلا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں، اور قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اللہ کو بتانے پر ہی اللہ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو کبھی شاید خبر ہی نہ ہو کہ یہودی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کی مینٹالٹی تھی ان لوگوں کی، ایسی باتیں وہ سوچتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ڈیپینڈنٹ ہے ایسی چیزوں کا، اللہ محتاج ہے اس چیز کا کہ کوئی مجھے آ کے بتائے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں زمین کے اندر ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احساسات کو جانتا ہے، ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں جو ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم وسپر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جو کچھ آپ کے دل میں بات آتی ہے جس کا آپ نے ابھی زبان سے بھی اظہار نہیں کیا اور صرف ایک خیال آپ کے دل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ عبسہ جو ہے اس میں وہ کس بات پہ بھیجی، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے عبس وتولی، تو اس میں بات کیا تھی کہ جو ایک عبداللہ بن مکتوم جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ نابینا تھے اور ظاہر ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ان کو بہت شوق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کچھ سیکھوں، کوئی علم کی بات سیکھوں، دین کے بارے میں مزید کوئی باتیں سیکھوں۔ اب وہ چونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو ایلیٹ کلاس تھی اس کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے کلام کے بارے میں بتا رہے تھے، قرآن کا بتا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ تو وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اپنی کوشش پوری کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو اگر اسلام کی طرف لے آئیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سردار یا کوئی بڑی لیڈ کلاس جو ہوتی ہے وہ ایک کام کرنا شروع کر دیتی تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے انڈر وہ فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ نابینا آئے تو انہوں نے آ کر اظہار کیا کہ مجھے کوئی بات بتائیں، اور وہ تو چونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تھوڑی سی ناگواری کا اظہار ہوا کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم تو جیسے کہتے ہیں نا تیوری چڑھا لی تو آپ کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سلائٹ سا بالکل ہلکا سا ایسا تھا کہ ماتھے کی تھوڑی سی آپ کہہ لیں موومنٹ کے جس سے ان میں تھوڑی سی ایسا ہوتا تھا کہ ناگواری شاید ان کو فیل ہوئی کہ اس وقت وہ اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ ظاہر ان کے پاس آلریڈی وہ ڈیل کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ اب جو عبداللہ بن مکتوم تھے نابینا تھے انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اسی طرح جو ان کے پاس بیٹھے ایلیٹ کلاس لوگ تھے انہوں نے بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھ لیا اور انہوں نے ساتھ ہی یہ سورہ جو تھی وہ اتار دی۔ تو بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی چیزوں کا بھی علم ہے،
تو کیسے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے، اور ہم نہیں جا کے، ہم پہلے لوگ ہیں جو جا کے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر دیں گے؟ اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں اس قسم کا گمان کرے، اور وہ بھی خاص طور پہ ایسی قوم کے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں عقل اور سمجھ ہی نہیں بالکل بھی کس قسم کی یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی علم کی وجہ سے احاطہ کیے ہوئے اپنی پوری کائنات کا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جہان پیدا کیے ہیں یہاں پر، ہر جہان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیا چیز کہاں گئی، جیسے کہ کوئی پتا گرا درخت سے، اب دیکھیں جب فال ہوتی ہے تو فال میں کتنے سارے پتے جو ہیں، لیوز جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں ٹریز کے، ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک درخت سے کتنے پتے گرے ہیں، لیکن اللہ کو سب کی کاؤنٹنگ پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا پتا اوپر سے اترا اور اڑتا اڑتا کہاں چلا گیا، کدھر گٹر میں چلا گیا یا کہاں زمین کے نیچے دب گیا۔ اسی طرح جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک ڈراپ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کتنے بارش کے قطرے گرے ہیں۔ ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ جو بارش کی گرتے ہیں تو ہم کیسے اس کی کاؤنٹنگ کریں، ہمارے پاس تو اٹس امپاسبل، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر اس رب کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا سراسر بیوقوفی ہے اور گناہ ہے کہ آپ کو اللہ اپنے رب کی ہی پہچان نہیں کہ آپ کا رب کون ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے لفظ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر سکتے ہیں، یا ہم اللہ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے رب کو جانیں گے ہی نہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ ہمارا رب کون ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ تو یہ چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ جتنا ہم یہ چیزیں پڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، اور جتنی پہچان ہوگی اتنی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔